إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في موضع آخر فلا تظلموا فيهن أنفسكم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو سارے جہان کا پالنہار، مربی، خالق، مالک ہے۔ وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ میں جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ ہے ماہ محرم کا پیغام امت کے نام۔ اس ماہ میں بہت سی باتیں بیان کرنی مقصود ہوتی ہیں، چونکہ اسی ماہ میں کثرت سے جہاں سنت پر عمل کیا جاتا ہے وہیں بدعت کے ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ بڑے ہی زور و شور سے اس پر عمل کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسی مہینے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تاریخ اسلام کی بہت ساری باتیں وابستہ ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس مہینے سے وابستہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے اسی مہینے کو ان کی زندگی سے جوڑ کر کے ایک واقعہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ مہینہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی اس کی بے حرمتی کی گئی، اس مہینے کی ناقدری کی گئی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ، یہ جسے ہجری سن کہتے ہیں، اور اسی مہینے سے ہجری سن کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، اور یہ مہینہ جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ طے پایا، یہ کیسے طے پایا، کیسے یہ مہینہ شروع ہوا، ہم پہلے مختصر طور پہ اس کو جان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کوئی سن نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے آج سن ہے، ہجری سن ہے، عیسوی سن ہے، یا ہندی میں کوئی اور سن ہے، نیپالی میں کوئی اور سن ہے، لیکن اسلام میں اس وقت کوئی سن نہیں تھا۔ لوگ کیسے یاد رکھتے تھے باتوں کو، بیان کیسے کرتے تھے، تاریخ پیدائش کو کیسے جانتے تھے، اس سب کے لیے لوگ اس وقت کے مشہور واقعہ کی طرف اپنی مناسبت کرتے تھے۔ مثلا فیل کا واقعہ،
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واقعہ، یا ایسے ہی اور پہلے جائیں گے نوح علیہ السلام کا واقعہ. یعنی جب بھی جتنی بھی تاریخ کی مشہور جو چیزیں پیش آئی، جو واقعات رونما ہوئے، لوگوں نے اسی کو تاریخ بنایا اور اسی سے اپنی اپنی باتوں کو یاد کیا اور پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ایسے ہی چلتا رہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ایسے ہی گزر گیا. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلیفہ بنے، آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو خط بھیجتے ہیں، تاریخ لکھی ہوتی ہے، دن لکھا ہوتا ہے، لیکن سن نہیں لکھا ہوتا ہے. سن نہ لکھا ہونے کی وجہ سے ہم پہچان نہیں پاتے آپ نے یہ خط کس سال بھیجا ہے، پچھلے سال بھیجا، کب بھیجا ہے. تو اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے امیر المومنین کہ آپ خطوط میں ایک سن ڈالیے، اور ہم اپنا ایک مسلمانوں کا اپنا ایک سر بناتے ہیں. چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت آگے چلا گیا، اسلام بہت آگے چلا گیا، کئی ممالک میں اسلام پہنچ گیا. 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہنچ چکی. تو اللہ کے نبی کے وقت سے عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں بڑا تفاوت آ گیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینئر صحابہ کو جمع کیا، سارے بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے، مشورہ ہوا کیا کیا جائے، کیسے اسلامی کیلنڈر کیسے بنایا جائے. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخاری سور میں اللہ کے نبی کے اس کو ہم اپنا سال بنائیں، عربی سال بنائیں. بعض نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہم چنیں، یعنی اللہ کے نبی جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم اپنا سال گنیں گے، شمار کریں گے. بعض نے کہا دیکھو بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا تب سے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن بعض نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ میں تشریف لائے، ہم وہاں سے ہجری سن کی ابتدا کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی پسند آئی، چونکہ ہجری سن ہی وہ سن ہے اور ہجری سفر ہی وہ سفر تھا جہاں سے اسلام کو ایک نیا رخ ملا، نئی دشا ملی اور اسلام نے وہاں سے ترقی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تھے، 13 سال، اور 13 سال میں اسلام نے کتنی بڑھوتری کی، کتنی ترقی کی. آپ دیکھیے مشکل سے 500 لوگ مسلمان ہوئے، یعنی بہت ہی کم لوگ مسلمان ہوئے تھے مکہ میں. مکہ میں کھل کر کے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی شروع کی. اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے، آپ نے ہجرت کی، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی. مکہ میں تھے، قرآن کی آیتیں اترتی تھی کہ تم روم بھی فتح کرو گے، فارس بھی فتح کرو گے، ایران بھی تمہارے قبضے میں ہوگا، سب بتایا گیا تھا. لیکن ساری باتیں دور کی کوئی معلوم ہوتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور پھر حکم ہو گیا، جہاد کا حکم ہوا کہ جن لوگوں نے تم سے جنگیں کی تم بھی جنگ کرو، اب تم اللہ کا کلمہ اعلانیہ بیان کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا گیا، اور وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کو ہجری سب قرار دیا گیا، تاکہ دنیا یاد رکھے، آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، کتنے صحابی تھے جو اپنے مال و دولت کو چھوڑا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کمایا سب کچھ چھوڑا، اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی سے بتایا، اللہ کے نبی نے کہا ربی حسود. صہیب نے تو بڑی ہی نفع بخش تجارت کی. سوچیے اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مدینہ کو ہجری سن بنایا گیا. تو ہمیں معلوم چل گیا کہ ہمارا جو ہجری سن ہے، جو 1447واں سن جو چل رہا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوگی. اب ہم لوگ اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ. یہ ہجری سن ہمارا ویسے شروع ہوا تاکہ اسلام کی تاریخ ہمارے ذہنوں میں موجود رہے. ہجری سن کی ابتدا ہوگی، مسلمانوں نے وہاں سے ہجری سن کا آغاز کیا اور اپنی باتیں وہاں سے پیش کرنے شروع کر دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آگے بڑھتے گئے، تو جب آگے بڑھے تو مشکلیں اور دشواریاں بھی آئیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ. یہ جو سارے جو لوگ خلیفہ ہوئے، وقتاً فوقتاً بعض لوگوں میں مشکلات کا سامنا ہوا.
انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. کیسے کیا؟ جیسے ابھی دیکھیے مثال کے طور پر ہم لوگ شیعہ اور سنی کا اگر نعرہ بھی دیں کہ ہمیں اگر اس کی تاریخ معلوم ہو تو وہاں سے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے، اتنے سخت تھے کہ سبائیوں کو اور یہودیوں کے ایجنٹوں کو یہ موقع نہیں ملا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام پر کوئی آنچ آنے دی یا اسلام کے خلاف اپنی زبان کو کھولے. ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہودی ایک مجوسی نے جب قتل کیا، پیچھے یہودیوں کی سازش تھی، اور مجوسی نے جب آپ کو فجر کی نماز میں قتل کیا تھا، اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جو خنجر لگے ہوئے تھے، آپ کے پیٹ کی اکڑی باہر نکل گئی تھی. آپ جب دودھ پیتے تھے دودھ باہر نکل جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 3 دن زندہ رہے اور آپ نے لوگوں کو کہا دیکھو 3 دن کے اندر تم اپنا نیا خلیفہ منتخب کر دو. آپ نے 6 لوگوں کا نام منتخب کیا. اس نے اپنے بہنوئی کو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ اور عبد الرحمن، اور اسی طرح سے جو دیگر صحابی ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ آپ لوگ جو ہے ایک نیا خلیفہ منتخب کیجیے 3 دن سے پہلے. ابھی لوگوں نے اپنی رائے پیش کر دی. ایک صحابی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں ووٹ دیا، ایک نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ووٹ دیا، اور ایک نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ووٹ دیا. اب دوسرے جو صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے اور ان کے مشورے کے بعد، ان کی اجازت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے بیعت کی. جب بیعت کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اس کے بعد اس سبائی و بلوائی جو تھے انہوں نے اپنی فوج تیار کرنی شروع کر دی پس پردہ چھپ کر کے. دوسرے ممالک میں عبداللہ بن سبا جو یمن کا رہنے والا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں 5-6 سال آپ نے اچھی حکومت کی، کوئی اڑچن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر دور تک حکومت کی، خلافت قائم کی، اس سے بھی بڑھ کر بلکہ 44 لاکھ تک آتا ہے، کم و بیش 44 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کی حکومت پھیلی. اور اگر اس سے کم بھی مانے پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سرحد بہت دور تک پہنچی. اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، آپ نے وہ کام کیا جو چھوٹ گیا تھا. آپ نے سیاسی کام کو آگے بڑھایا اور ایک منظم طریقے سے مدینہ کی سوسائٹی کو آپ نے منتخب کیا، اس کا تعین کیا. اور اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بڑے کام کیے جو اوروں نے نہیں کیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا کیجئے بحری جہاز تیار کیجئے. جہاز جو چلتی نا سمندر میں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا تھا اور وہاں سے وہ جہاز تیار ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں نے اسی جہازوں کو لے کر کے بحری جہازوں کو دریاؤں میں کود کر کے سفر کیا، اسلامی جھنڈے کو گاڑا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، یعنی سمندروں میں ہم نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو تیار کیا اور پھر یہ الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو خلافت کا جو مال ہے اس مال سے اپنے لوگوں کی جیب بھر رہے ہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے امیر تھے. آپ اپنی جیب سے اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگوں کو دیا کرتے تھے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ عثمان جو نبی کے زمانے میں اپنی جیب سے دیتا ہو نبی کی وفات کے بعد بیت المال سے دے؟ یہ ممکن نہیں. اور بھی لوگوں نے کئی سارے اعتراض کیے. بہرحال
اب ایک منظم فوج تیار کی گئی، منظم فوج، اور پسے پردہ یہ سارا کام چل رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حج کرنے وہ سال نہیں، آپ کا آخری سال، بڑے بڑے سینئر صحابہ حج کرنے چلے گئے، اور عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں کا یہ بیان تھا کہ لوگ حج کرنے چلے جائیں گے، کم صحابہ بچیں گے اور کم لوگ مدینہ میں رہیں گے، مدینہ خالی ہو چکا ہوگا۔ اس پیریڈ میں حملہ کرنے کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ گئے حج کرنے کے لیے۔ عثمان غنی مدینہ میں موجود ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ دنوں تک پانی اور کھانا بھی بند کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی لے کر کے حسن حسین پہنچتے تو ان کو روک دیا جاتا ہے، نبی کی بیوی جاتی ہے تو ان کو بھی روک دیا جاتا ہے، بلکہ ان کے اونٹوں کو ضرب لگائی جاتی ہے، ان کے گھوڑوں کو ضرب لگائی جاتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سب کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فوج بدر اور حنین میں شریک ہوئی، جو فوج تبوک میں شریک ہوئی، جو فوج اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی، کیا وہ فوج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی؟ تیار تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں موجود تمام صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ لوگوں تم اس مدینہ میں کسی بھی کلمہ گو پر اپنی تلوار کو مت اٹھانا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسی قمیص پہنائے گا کہ جب تم اس قمیص کو پہنو گے لوگ تم سے اس قمیص کو اتاریں گے، لیکن تم اس قمیص کو مت اتارنا۔ اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص تھی۔ لوگوں نے کہا عثمان یا تو تم خلافت چھوڑ دو یا پھر ہم تمہیں شہید کر دیں۔ عثمان نے کہا میں اپنی خلافت کو چھوڑ گرچہ تم مجھے شہید کرو۔ بہر لوگوں نے محاصرہ کیا، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کے دن ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک بدبخت پڑوسی کے گھر پہ چڑھتا ہے اور پڑوسی کے گھر سے آپ کے گھر پہ چھلانگ لگاتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے، روزہ سے بھی آتا ہے، آپ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ کے جسم کا خون قرآن پر گرتا ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہے۔ اس واقعے کا پس منظر بیان، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب اسلام کے اتنے بڑے سپاہی اور نبی کے دوہرے داماد، جس کو نبی نے اپنی دو بیٹیاں دی ہیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہجرت کی ہے، جس نے حبشہ میں بھی ہجرت کی ہے اور فیملی کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ عثمان جس کو دیکھ کر کے نبی اپنے کپڑے کو نیچے کر لیں، یہ عثمان جس کو دیکھ کر کے فرشتے بھی حیا کریں، یہ عثمان جس نے بحر روما کا کنواں خرید کر کے دیا، یہ عثمان جس نے مسجد نبوی کی کشادگی کے لیے اس زمین کو خریدا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو ان کے قصے کو ہائی لائٹ نہ کر کے ہائی لائٹ کیا گیا تو شہادت حسین کو کیا گیا۔ کیا اسلام کی تاریخ سے حسین کی نہیں میرے بھائی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور حمزہ کون ہے؟ حمزہ سید الشہداء ہے، سارے شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کی مسئلے کی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حمزہ کا ایک مرتبہ بھی ماتم نہیں کیا۔ سمیہ مری، سمیہ شہید ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کا بھی یا ان کے بیٹے نے یا دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر کے ماتم کیا جائے، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی شہادت مانی جائے، تو پھر عثمان کی شہادت تو بیکار ہوئی نا بھائی، حمزہ کی شہادت تو بیکار
بھائی جب سارے لوگوں نے شہادت دی ہے تو کسی ایک شہید کے خون کو اتنا کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے حسین تھے، نبی کی نماز سے ہم سب کو محبت ہے، حسین کی شہادت پر ہم سب کو غم ہے، حسین کی شہادت پر ہم سب کو تکلیف ہے، لیکن حسین کی شہادت کو اچھال کر رہے ہیں۔ کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ روافض اور شیعہ ان لوگوں کا ایجنڈا مسلمانوں کو نہیں فتو کرنا تھا۔ جیسے ایک شاعر ہم لوگوں میں مولانا محمد علی جوہر، ان کے تعلق سے شعر منسوب کیا جاتا ہے، قتل حسین مرگے یزید ہے، قتل حسین مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس نے کہا معلوم آپ کو؟ یہ شعر کہنے والا ایک سنی عالم تھا، سنی اہل سنت و جماعت تعلق رکھنے والا شخص، اور وہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیعیت اور رافضیت اہل سنت و جماعت کے اندر گھس چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ شعر کہنے والا سنی عالم سیاسی اور جو سیاسی قائد تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اس نے یہ شعر کہا، یعنی یہودیوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ کو بلا کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت چلی اچھی خاصی، سن 60 ہجری تک آپ کی خلافت چلی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین امیر جو تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت قریب ہوا، لوگوں سے کہا گیا کس کو خلیفہ بنایا جائے، آپ کے دیگر مشاور موجود تھے، آپ نے کہا کسی صحابی کو بنایا جائے، کسی اور کو بنایا جائے، تو آپ کے جو مشیر تھے کہا امیر المؤمنین یقیناً اس روئے زمین پر بڑے سے بڑے نیک اور بڑے سے بڑے متقی اور اولیاء اللہ موجود ہیں، لیکن حکومت کے لیے خلافت کے لیے اولیاء اللہ ہونا کافی نہیں ہے، نیک اور متقی ہونا کافی نہیں، بلکہ حکومت اور خلافت کے لیے حکومت چلانے کا ہنر آنا چاہیے، جو کہ یزید کے اندر موجود ہے۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا، امیر معاویہ کا بیٹا، اور اس نے باپ کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا سمجھا، اور ایسے پرفتن دور میں حکومت کو سنبھالنا اور چلانا، تو یزید امیر معاویہ کو بہتر لگے کہ یزید اس حکومت کو، اس خلافت کو اور مسلمانوں کی باغ ڈور کو اچھے انداز میں چلا سکتے ہیں، تو بنایا یزید کو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین امیر معاویہ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر میں غلط ہوں تو یزید کو میری زندگی میں اٹھا لیں۔ سوچی طرح میرے بھائی یزید اور حسین میں کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یزید یقیناً صحابی کا بیٹا ہے، لیکن حسین پوری دنیا میں سب سے بہترین نوازا ہے، سب سے بہترین نوازا۔ حسین اور حسن اور حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین اگر کسی کے نانا ہے تو حسن اور حسین کے نانا ہیں، اگر سب سے بہترین کسی کی ماں ہے، جنتیہ عورتوں کی سردار ہے، تو حسن اور حسین کی ماں ہے۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن کو شہید کیا گیا میرے بھائی زہر دے کر کے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے مارا گیا، بنایا گیا، خطوط لکھے گئے، اور جب حسین پہنچے کوفہ میں، حسین جب پہنچے، بلکہ حسین جب جا رہے تھے نا مکہ سے، ابن عباس نے اور دیگر صحابہ نے روکا مت جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفہ والے وفا کرنے والے نہیں، کیا نہیں، مجھے جانا، ہم لوگوں نے مجھے بلایا، مجھے اعتبار ہے، اتنے انہوں نے خطوط لکھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سارے بیٹے تھے، چند بیٹے گئے، صحابہ بڑے بڑے موجود، لیکن صحابہ نہیں گئے چند ایک کو چھوڑ کے، بلکہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گھر کے لوگ تھے وہی گئے، اور جب گئے تو خبر ملی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو اپنا ایلچی بنا کر کے بھیجا تھا مسلم بن عقیل کو، اس کو بھی لوگوں نے شہید کر دیا۔ کہا چلیے واپس، کہا واپس جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟
جب ہمارے چچا کو ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا پٹی اور پھر لوگوں نے گھیرا محاصرہ کیا کوئی مدد کو نہیں آیا جن لوگوں نے خط لکھا ایک بھی خط لکھنے والا آدمی آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچا نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو بھائی بلایا انہی لوگوں نے مجھے میں 3 باتیں کروں نمبر 1 یا تو تم مجھے واپس مکہ جانے دو نمبر 2 یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو میں وہاں پر جاؤں گا اسلام کے لیے لڑوں گا اسلام کے دشمنوں سے لڑوں گا اور شہادت پر فائز ہو جاؤں گا یہ بات بھی نہیں مانی کہا یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں یزید کے پاس جاؤں گا سارا معاملہ میں خود رکھ دوں گا اب لوگوں کو بڑا احساس ہوا ہم نے خط لکھا ہے خط میں اپنا نام بھی ہے والدیت بھی ہے باپ کا نام بھی ہے اور یزید جب نام دیکھے گا باپ کا نام دیکھے گا تو یقیناً وہ ہمارا سر بھی دھڑ سے الگ ہی کر دے گا اب لوگوں نے محاصرہ کیا قتل کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ پیغام تو بہت سارا ہے بھائی لیکن اصل جو پیغام ہے وہ یہ لیس منا من ضرب الخدود جو آدمی ماتم کرے گال نوچے کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیس منا کوئی تعلق نہیں ہے تو محرم کا پیغام یہی ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی شخص ماتم نہ کرے اور جلوس میں شرکت نہ کرے یہ کمبخت اور یہ بدبخت جو یہ جلوس نکالتے ہیں ان جلوس میں شرکت کرنا دور کی بات ہے بھائی آپ وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھیے بھی لوگ تو ویڈیو دکھاتے ہیں باقاعدہ تو ویڈیو بھی مت دیکھیے اگنور کیجیے اس کو کیوں آپ اس کے ویو بنا رہے ہیں بلکہ کلی طور سے اسے شناخت کیجیے یہ کہاں سے آیا آگ جلی ہوئی ہو کوئی اس میں کود رہا ہے کوئی کچھ اور کر رہا ہے کوئی کچھ اور کر رہا ہے میرے بھائی یہ ساری چیزیں فطور ہے جو اسلام کے خلاف ہے اس لیے سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے بھائی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے زین العابدین جو بچ گئے تھے چھوٹے تھے اس وقت گئے یزید کے پاس گئے مہمان بنے یزید کے سب اور یزید کے گھر میں رہے اور بعد میں دونوں فیملی میں حسین کی فیملی رضی اللہ تعالیٰ اور یزید رحمت اللہ علیہ دونوں کی فیملی میں رشتے بھی ہوئے بعد میں تعلقات تھے لیکن آج لوگوں نے کہا بھائی تم یزیدی ہو ہم حسینی ہیں ارے بھائی نہ تم یزیدی نہ تم حسینی بلکہ ہم سب محمدی ہیں نہ یزیدی نہ حسینی بلکہ ہم سب محمدی ہیں یہ یزیدی اور حسینی کس نے نکال دیا میرے بھائی یزید بھی تو اللہ ہی کا بندہ تھا ارے کچھ بھی تھا توحید پرست تھا نا توحید پرست تھا نا لاکھ اس میں برائیاں ہو کمیاں ہو ہم سب کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے آدمی کتنا گنہگار ہے اگر وہ توحید پرست ہے اللہ اس کو اٹھا کر کے جنت میں داخل کرے گا تو جب اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ توحید پرست ہے تو ہم اور آپ کون ہیں یزید کو گالی بنانے والے آج ہم لوگوں نے یزید نام کو گالی بنا دیا ہے کوئی یزید نام نہیں رکھ پاتا یزید نام رکھنا مشکل ہو گیا ہے کوئی یزید نام نہیں رکھتا نام رکھتا ہے تو ڈرتا ہے کب میں یزید نام رکھوں کوئی مجھے مار دے تو میرے بھائی یہ غلط ہے ہم سب محمدی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہے تمام تو آخر جو پیغام ہے ہم سب ماتم سے بچیں اور ایسے لوگوں کا کلی طور سے بائیکاٹ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات آج 8 تاریخ ہے محرم کی کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب روزہ رکھیں گے کل اور پرسوں کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں 10 تاریخ ہے تو رکھیں گے آپ لوگ روزہ انشاءاللہ فائدہ کیا ہے اس کا ایک فائدہ بہت بڑا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے 1 سال کی گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے 1 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی جب پہنچے مدینہ میں دیکھا یہودی روزہ رکھتے پوچھا کیوں بھائی کیا اللہ کے نبی بتایا کہ ہمیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی 10 محرم کو تو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے مکہ میں تب بھی اس وقت بھی پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں 9 اور 10 کو روزہ رکھنا اور بعض اہل علم کہتے ہیں اگر 9 کو نہیں رکھ پائے 10 اور 11 رکھ لو اگر 9 10 11 رکھو
یا آگے پیچھے اور جتنا بھی، کیونکہ محرم شہر اللہ محرم ہے، اس مہینے میں جتنا روزہ رکھیں اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے، لیکن 9 اور 10 کا روزہ ضرور بھی ضرور رکھیے، ضرور رکھیے۔ کل رکھیے، کل انشاءاللہ کل روزہ ہے، کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں اتوار کو 10 تاریخ ہے۔ اب سحری میں نہیں اٹھیے گا کوئی بات نہیں، سحری میں نہیں اٹھے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیت کر کے سوئیے انشاءاللہ، سحری ملے نہ ملے شیطان چوری کبھی کبھی سلا دیتا ہے نہیں، اس کو مانگو کہ یہ اٹھنے کا اس کا ارادہ ہے تو سنا ہی تھا ہاتھ پیر دبا کر کے، تو سوئیے، اگر نہیں اٹھے کوئی بات نہیں، روزہ رکھیے، یہ بہانہ مت بنائیے یار میں تو سحری میں نہیں اٹھا تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ ضرور رکھیے، کل بھی اور پرسوں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله تعالى على وأولى جد وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔